ناظرین، کیا جنگ کے خطرات ٹل گئے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ابھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں اب امریکہ نے بھی مودی کو وارننگ ایک قسم کی دے دی ہے، اور مودی یہ سمجھا بیٹھا تھا کہ ٹرمپ میرا یار ہے، جو ہی میں پاکستان پہ الزام لگاؤں گا اور میں جو کچھ کروں گا امریکہ نہیں کچھ مجھے کہے گا۔ تو امریکی وائس پریزیڈنٹ نے کھل کر انڈیا کو کہہ دیا کہ تم نے آگے نہیں بڑھنا۔ پھر بھارت اتنا بکھلا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس میں ابھی حال ہی میں انہوں نے پاکول اکیڈمی میں خطاب کیا تھا، قومی ترانہ اس پہ بنا ہے، اس کو بین کر دیا جی۔ یہ تو بھارت کے اپنے حالات ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان آگے کیا کرنے والا ہے، اس معاملے پر بھی ایک مشاورت ہو گئی ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی پیر کو بلایا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے آج ایک میٹنگ بھی چیئر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین کہ 2-3 دن پہلے تو ایسی فضا بنی ہوئی تھی کہ آج جنگ ہوئی، ابھی ہوئی، گھنٹے بعد ہوئی، 2 گھنٹے بعد ہوئی، اس طرح کی فضا بنی ہوئی تھی۔ اور پھر جب رات کو 2 بجے لیٹ نائٹ عطا تارڑ کا ویڈیو بیان آیا کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں انڈیا حملہ کرنے والا ہے، اس کی بڑی انٹرنیشنلی میڈیا میں اس کی کوریج ملی، اور پھر بڑے متحرک وزیر ہیں، انہوں نے اپنا انٹرنیشنل میڈیا پہ اپنی اپیرنس بھی دی ہے اور اپنا پاکستان کا موقف بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ پھر ناظرین، اسحاق ڈار صاحب جو ایف ایم بھی ہیں اور ڈی پی ایم بھی ہیں، یعنی فارن منسٹر بھی ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ آج کل 18 سے 19 گھنٹے کام کر رہے ہیں، دفتر خارجہ بیٹھے ہوتے ہیں، پی ایم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، یا اور امپورٹنٹ میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اب تک کوئی 54 یا 68 اس طرح کی فگر آئی ہے۔ اتنے انٹرنیشنل لیڈروں سے، یعنی فارن منسٹرز لیول پہ یا اور رابطے کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں، پاکستان کا موقف اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو اجاگر کر چکے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی حکمت عملی ہے۔ پھر جو پاکستان کے سفیر ہیں واشنگٹن میں، رضوان سعید شیخ صاحب، وہ بھی بڑے متحرک ہیں، میڈیا میں بھی متحرک ہیں وہاں لوکل، اور وہاں کانگریس مینوں کو بھی اور جو دیگر ممالک کے سفیر ہیں ان کو بھی۔ افتخار صاحب ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں، وہ بھی بڑے متحرک ہیں۔ مدثر ٹیپو صاحب ہیں تہران میں، وہ بھی۔ باقی تو سفارت خانے پہلی دفعہ مجھے لگا کوئی ایکٹیویٹی انہوں نے دکھائی ہے۔ پھر فیصل چودھری کا ذکر اگر نہ کریں، یہ والے فیصل چودھری پی ٹی آئی والے نہیں ناظرین، ہائی کمشنر ہیں برطانیہ میں پاکستان کے، انہوں نے بڑا فعال کردار ادا کیا۔ وہاں انڈینز نے اٹیک کیا، اس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا، اور پاکستانی کمیونٹی نے۔ تو اب لگ رہا ہے ایسے کہ جنگ کا خطرہ تھوڑا سا ٹل گیا ہے، اور کہہ سکتے ہیں آلموسٹ ٹل گیا ہے، تھوڑا ٹل گیا ہے، ابھی حتمی بات۔ اور مودی یہ سمجھا بیٹھا تھا کہ ٹرمپ میرا یار ہے، ٹرمپ نے مجھے فون کر دیا ہے، لیکن جب امریکہ کو اور روس کو اور چین کو اور دیگر ممالک کو، یو کے کو حقائق پتہ چلے کہ پاکستان تو ملوث ہی نہیں ہے اس میں، یہ تو انڈین را کا اپنا کیا دھرا سارا معاملہ ہے، اور 10 منٹ میں ایف آئی آر درج ہوگی، ساری چیزیں جب سامنے آئیں، خفیہ دستاویزات بھی را کی سامنے آ چکی ہیں، تو پھر امریکہ نے قدم آگے بڑھائے۔ پہلے ان کے فارن منسٹر نے، یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ جس کو وہ کہتے ہیں، رابطہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف سے، انڈین فارن منسٹر سے، اور بڑا ریسٹین کا پیغام دیا دونوں ممالک کو۔ امریکہ کے نائب صدر ہیں جو ان دنوں انڈیا کے دورے پہ ہی تھے جن دنوں یہ واقعہ ہوا، نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے کے جواب میں کوئی ایسا قدم انڈیا نہ اٹھائے جو خطے میں مزید تنازع کا سبب بنے۔ فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو امید ہے کہ مقبوضہ کشمیر حالیہ حملے کے جواب میں بھارت کا رد عمل ایسا نہیں ہوگا جو خطے میں بڑے پیمانے پر تنازع کا باعث بنے۔ امریکی نائب صدر کا مزید کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، امید ہے پاکستان تحقیقات کے حوالے سے بھارت سے تعاون کرے گا۔ بڑی اہم بات کی۔ پھر امریکی ترجمان جو ہیں ٹیمی بروس، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسا حل نکالیں جس سے طویل مدتی امن، علاقائی استحکام برقرار رہے، اور امریکہ دونوں ممالک کی حکومتوں سے رابطے میں ہے، ہم خطے کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ یہ
تو یہ دونوں بیانات بڑے حوصلہ افزا مجھے لگے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی ڈسٹ کم ہوئی ہے، لیکن تیاریاں دونوں طرف سے ہیں. کوئی نہ کوئی واردات انڈیا کسی وقت بھی کر سکتا ہے، محدود پیمانے کی سرجیکل سٹرائک جس کو کہتے ہیں. پھر پاکستان بھی اس کا جواب دے گا. تو دیکھتے ہیں اس میں اب کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس واقعہ کے فوری بعد کاکول اکیڈمی گئے تھے اور وہاں انہوں نے بڑا زبردست خطاب کیا تھا، قرآنی آیات بھی پڑھی تھیں. تو وہ ان کی ویڈیوز اتنی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں، ملینز میں گئیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے وہ دیکھی، ان کا خطاب دیکھا اور قرآنی آیات جو پڑھی تھی وہ بھی دیکھا گیا. ہمارا اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بھی 2.7 ملین دیکھا گیا. شہباز شریف صاحب کا خطاب ایک ریکارڈ بنا. تو اب ہوا یہ ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن نے ایک نغمہ بنایا اس پہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے وزٹ کے قومی ترانہ بنا کے نغمہ کہہ لیں، تو اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا گیا. اور وہ ہے کہ اس میں فوجی کیڈٹس کے ساتھ تقریب میں شہباز شریف صاحب دکھائی دیتے ہیں اور پس منظر میں پاکستان کا قومی ترانے کی آواز آتی ہے. اور بھارت کو یہ پسند نہیں آیا، تو بھارت نے یوٹیوب کی انتظامیہ کو کہہ کے شہباز شریف صاحب کا یوٹیوب چینل بند کرا دیا ہے. یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے بھارت. پہلے پاکستانی چینل بند کیے اور اب شہباز شریف صاحب کا بھی چینل بند کر دیا. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی تو پھر ورت بن رہی ہے نا. شہباز شریف صاحب تو پھر اس اقدام کے بعد پاکستانی عوام کے اندر پاپولر ہوں گے کہ اگر انڈیا ان کے یوٹیوب چینل پر کو بین کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف پاکستان کے لیے کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے، جس طرح اس کا بھائی میاں محمد نواز شریف کھڑا تھا. 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، کوئی پرواہ نہیں کی تھی. کلنٹن نے بڑے بڑے پیغامات کیے، بڑی بڑی آفریں کیں، $5 بلین اس وقت کے حساب سے کہ یہ لے لیں وہ لے لیں. پھر کلنٹن کے ساتھ دوستی ہوئی ایسی کہ کلنٹن نے کہا کہ میں نے آپ کی حب الوطنی کو سراہتا ہوں، اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا پاکستان میں تو میں بھی ایسے ہی کرتا. تو یہ ایک لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے. کوئی بھی لیڈرشپ ہو جو حالات کے مطابق فیصلے کرتی ہے. ناظرین، سندھ طاس معاہدہ ہے، اس کو معطل کیا ہوا انڈیا نے. تو ہماری جو وزارت خارجہ ہے، وزارت قانون ہے، وزارت آبی وسائل ہے، اس نے ایک ہوم ورک مکمل کیا ہے جس میں ایک سفارتی ذرائع سے ایک نوٹس انڈیا کو بھجوایا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ تحریری طور پہ بتائیں جناب کہ آپ نے کن بنیادوں پہ یہ معاہدہ معطل کیا ہے. آپ کر نہیں سکتے ایسا یک طرفہ طور پہ. اس کا جواب آنے سے پہلے یا بعد میں پھر عالمی فورمز پہ بھی یہ معاملہ لے جانے کی ساری تیاریاں اٹارنی جنرل صاحب نے مکمل کر لی ہیں. وکیل بھی ہائر کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تو پاکستان کھڑا ہے. آج میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے پروفیسر عرفان صدیقی صاحب نے. تو میں بھی تھوڑی سی تفصیل ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ عرفان صدیقی صاحب نے رائے گنج میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے. جو انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے خبر بھجوائی ہے میں وہ پڑھ کے سناؤں گا ناظرین. اس میں نواز شریف صاحب کا فقرہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہو کر آواز اٹھانا نہایت خوش آئند ہے. پارلیمنٹرین کے اس کردار سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا اور عوام میں بھی اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوگی. عرفان صدیقی صاحب نے وہ بیان بریف کیا سینٹ میں جو کارروائی ہوئی، اس حوالے سے قرارداد پاس ہوئی. پھر آگے چل کے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ملکی دفاع کے لیے عظیم مقصد کے لیے ہر طرح کے اختلافات کو ایک طرف رکھ دینا اچھی روایت ہے. یہ انہوں نے اس تناظر میں جو انڈیا سے صورتحال ہے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ عرفان صدیقی صاحب نے جاری کیا ہے. کوئی ویڈیو بیان میاں نواز شریف صاحب کا بھی اس حوالے سے نہیں آیا اور مجھے لگتا ہے وہ بھی جلد آ جائے گا. انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.